اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل بروز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نمازیں ہوں گی لیکن ان کی نمازوں کو ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کر گٹھری بنا کر ان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ نمازیں ان کی بہت ہوں گی لیکن اس کو گٹری بنا کر کالے کپڑے میں کر کے ان کے منہ پر مار دیا جائے گا اور وہ نمازیں ان کی قبول نہیں ہوں گی۔ تو جب پوچھا گیا کہ وہ نمازیں کون سی ہوں گی تو بتایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بتایا گیا، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی نمازوں میں چوری کرنے والے ہوں گے، جنہیں نماز کے رکوع اور سجود کو پورا ادا نہیں کرتے ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو نماز میں چوری کرے گا؟ فرمایا ہاں، کہ جو نماز کے رکن کو، ارکان کو صحیح طور پر پورا ادا نہ کرے تو وہ نماز کا چور ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو تھی، مسجد نبوی، وہاں پر جو ہے وہ ایک گاؤں کے رہنے والے صحابی، دیہاتی صحابی جو ہوتے ہیں، وہ آئے اور نماز پڑھنے لگے۔ بہت اسپیڈ کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ نماز پڑھی اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا ان کو اور فرمایا کہ جاؤ، جا کر نماز ادا کرو۔ وہ دوبارہ چلے گئے، جا کر انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، تیز تیز نماز پڑھی، پھر واپس آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ جاؤ اور نماز دوبارہ پڑھو۔ 2 دفعہ ہو گیا۔ جب تیسری دفعہ انہوں نے نماز پڑھ لی، اسی طرح سے نماز پڑھی، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر دوبارہ نماز پڑھو۔ ان صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہ میں کیسے نماز پڑھوں؟ میں تو 3 دفعہ نماز پڑھ چکا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ مجھے بتائیے کہ میں کس طرح سے نماز پڑھوں، جو میری غلطی ہے، جو میں نہیں سمجھ پا رہا۔ تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو نماز سکھائی جائے، پراپر طریقے سے نماز کے ارکان کے بارے میں ان کو بتایا جائے۔ تو پھر ان صحابی کو نماز سکھائی گئی اور پراپر طریقے سے، صحیح طریقے سے انہوں نے نماز کو ادا کیا۔ تو نماز ہمیں صرف پڑھنی نہیں ہے، صرف ہمیں جو ہے وہ سجدے میں جا کے ٹکریں نہیں مارنی، صرف جو ہے وہ ہمیں کھڑے ہو جانا ہے اور رکوع کر لینا ہے اور پھر سلام پھیر کر چلے جانا ہے۔ تو یہ صرف نماز نہیں ہے، بلکہ نماز ایک پراپر پرفیکٹ طریقے سے نماز کے جو فرائض ہیں، جو شرائط ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنتیں ہیں، جو مستحبات ہیں، جو مکروہات ہیں، جو نماز کو توڑنے والی چیزیں، ان تمام چیزوں کی رعایت کرنے کے ساتھ نماز کو پڑھنا ہے۔ اب بعض لوگ جب ان کو کہا جائے کہ بھائی نماز سیکھو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے اپنے والد کو دیکھا، ان کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، ان کے ساتھ پڑھتے پڑھتے ہم سیکھ گئے اور بڑے ہو گئے۔ تو یہ جواب یہاں پر نہیں ہوگا۔ جس طرح سے ایک ڈاکٹری پڑھتا ہے، پراپر طریقے سے اس کی تھیوری پڑھتا ہے، پریکٹیکل کرتا ہے، اس کے بعد جا کے اپنا کلینک کھولتا ہے، کسی ہاسپٹل میں جو ہے وہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی ڈاکٹر کے فادر ڈاکٹر ہیں، ان کو وہ دیکھتا رہے اس کے بعد جا کے کلینک کھول لے، ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو کیمسٹری پڑھانے والے ہیں، فزکس پڑھانے والے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سائنسدان ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہ ایک پراپر طریقے سے چیزوں کو سیکھتے ہیں، اس کے بعد جا کے کام کرتے ہیں۔ تو جب ہم نماز کی بات آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھ کر سیکھ لیا۔ تو دیکھ کر نماز سیکھی جا سکتی ہے اس شخص سے جو صحیح طور پر نماز کو پڑھ رہا ہو۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، کوئی والد ہیں، کوئی دادا ہیں، ان کی بھی ممکن ہے کہ کوئی غلطی ہو، ہم نے ان کو دیکھ کر وہ کام کیا، وہ نماز پڑھی اور ہماری بھی غلطی وہ ہونا شروع ہو گئی۔ تو جو نماز سیکھنی ہے پراپر طریقے سے کسی مستند کتاب سے سیکھی جائے، کسی مستند عالم دین سے سیکھی جائے، کسی جو ہے وہ مستند، اب تو ماشاءاللہ یوٹیوب وغیرہ پر، سوشل میڈیا پر بڑے بڑے علماء کرام، صحیح العقیدہ سنی اہل سنت کے جو علماء ہیں، ان کے نماز کے مسائل وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، تو ان کے ذریعے بھی نماز کو سیکھا جا سکتا ہے۔ کہ اگر کسی ادارے میں جا کر
प्रॉपर तरीके से सीखा नहीं जा सकता, टाइम नहीं है, कोई किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, तो यूट्यूब पर सर्च किया जा सकता है और नमाज के मसाइल को एक अच्छे और मुस्तनद आलिम दीन से सीखा जा सकता है। और इसी मकसद के लिए हमने इस नमाज की पूरी सीरीज़ जो है वो यहाँ पर शुरू की, जिसमें हमने शुरू से नमाज के जो आम तौर पर रोज़मर्रा की जो मसाइल दरपेश होते हैं, जो लोग हमसे पूछते हैं कि ऐसा हो गया तो नमाज का क्या हुक्म है, तो हमने वो तमाम मसाइल रिकॉर्ड करना शुरू किए हैं। और अब तक तकरीबन 15 से ज़ायद वीडियोस हमारी जो है नमाज के टॉपिक पर इस चैनल पर मौजूद हैं। नमाज के फ़राइज़ भी बयान किए जा चुके हैं, वाजिबात बयान किए जा चुके हैं। इस तरह नमाज की जो मुख्तसर जो पेचीदा मसाइल होते हैं, जो आम तौर पे लोगों को नहीं पता होते, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि नमाज हो गई नहीं हुई अब क्या करें, इन तमाम चीज़ों के जवाबात हमारे इस चैनल पर मौजूद हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कल बरोज़ क़यामत जो हमने नमाज़ें पढ़ी हों, जो इबादत की हों, वो लपेट कर जो हमारे मुंह पर मार दी जाए। तो कोशिश की जाए कि अपनी ज़िंदगी के 24 घंटों में से, मसरूफ़ तरीन 24 घंटों में से आधा घंटा निकाल कर इस चैनल को सर्च करें और इस पर जो नमाज के मसाइल हैं उनको समझें। 2-4 दफ़ा आप देखेंगे, रिपीट करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा आपके, और उसके बाद नमाज को सही तौर पर अदा करें। जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, हमारे बच्चे हैं, बहन भाई हैं, उन सब को इन मसाइल को देखने की, सीखने की आप तवज्जो दिलाएं, तरगीब दिलाएं, ताकि ये हमारे लिए सबका जारिया हो। अल्लाह रब्बे करीम से दुआ है कि हमें नमाज के मसाइल को सीखने की, सही तौर पर नमाज को अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इल्मी पुकार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हमी नासिर हो, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।